اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف، اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے۔ اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے، بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخنی دے دے گا۔ تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو۔ البتہ یہ ہے کہ سیلف کو، اپنے نفس کو، اس کو کچل ڈالنا، سیلف اینیہیلیشن، یہ اسلام میں نہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے، شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی۔ اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے، معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا۔ وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے، انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں، اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیڈگری ہوتی ہے ان کی، والانعام، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں، ان حیوانات کو ہیں مال مویشی، والانعام والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے، اب وہی ند ہے، وہی اب آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے۔ تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو، ان لنفسک علیک حقا، لیکن ناجائز راستے سے نہیں۔ تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے، اس کا ادا کرو، لیکن عقل حلال سے۔ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا
وَإِلَّا نِظَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، وہ حقوق ادا کرو، لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا، بس یہ ہے اصل بات۔ اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے، دین اور دنیا سب گئی۔ تو للذین اتقوا عند ربہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضوان ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین، وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ اب ان کی بدہ میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں، اور اس میں گویا کہ تلقین ہے، اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور راست باز، راست بازی میں راست گوئی بھی ہے، راست کردار بھی ہے، عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو، درستی پر ہو، اور قول بھی صحیح اور درست ہو۔ والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ جو سحر کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اس میں استغفار کرنے والے۔ ایک تو نمازیں ہیں جو 5 نمازیں ہیں، لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔